بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع جہنمی کون ہیں، جہنم میں کون لوگ جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کی دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ واجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ نرم مزاجی عاجزی، نرم دلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ غریبی، فقیری اور محتاجی۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر ناتمام لوگوں کے نزدیک کمزور، اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا ثابت کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ واجمعین نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ سنت موقدہ ادا کرنا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ شرک سے بچنا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور صلح رحمی کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، مجھے کوئی ایسے عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رحم والوں سے تعلق قائم رکھو۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ خوش اخلاقی، تہجد گزاری، نفلی روزے رکھنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھے۔
عدل کرنا، پاک بازی، نرم دلی اور دوسروں سے سوال نہ کرنا۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں: حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا۔ وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ شریف مزاجی، لوگوں کا محبوب بننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس ہے، نرم مزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برے لوگ وہ ہیں جن کے گالیاں دینے اور شر انگیزیوں کے ڈر سے لوگ ان کا احترام کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔